بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وقال تعالی فی موضع آخر ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میری بہنوں، اللہ تعالی نے ہم لوگوں کو زندگی گزارنے کے لیے ایک طریقہ دیا ہے، ایک دین دیا ہے۔ اس دین کا نام اسلام ہے۔ اسلام کا معنی ہے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے آگے جھکا دینا۔ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں سرنڈر کر دینا، یعنی اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کی بات ماننے کے لیے اپنی چاہت اور اپنی خواہشات کو ترک کر دینا، قربان کر دینا، اس کا نام اسلام ہے۔ اسلام کا دوسرا معنی سلامتی کے ہے، یعنی اسلام دنیا میں امن اور سلامتی اور شانتی پھیلاتا ہے، اور یہ دین سب کی ضرورت ہے۔ اسلام سب کے لیے ہے، تمام انسانی سماج کے لیے۔ انسانی سماج میں مرد ہو کہ عورت، سب کو اسلام کی ضرورت ہے۔ اور اسلام وہ دین ہے جسے اللہ نے پسند کیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام وہ دین ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العزت جس دین کو پسند کرتا ہے اس دین پر چلنے میں انسانوں کی کامیابی ہے، بھلائی ہے، فلاح ہے، اور اس کے خلاف چلنے میں ناکامی ہے، اسفلتا ہے۔ اللہ تعالی ایسے لوگوں کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ فیل کر دیں گے جو اسلام کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے یہ دین ہمیں اللہ پاک نے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عطا فرمایا ہے، اور اسلام نے بالخصوص عام انسانوں پر، تمام انسانی سماج پر جو احسان کیا ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی ہے، لیکن عورت پر اسلام نے بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ آپ جب اتہاس کو پڑھیں گے، تاریخ کا مطالعہ کریں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 14 صدی پہلے دنیا میں جو مختلف دھرم، مذہب رائج تھے، ان کے یہاں عورتوں کے تعلق سے بہت غلط عقیدے تھے،
اور بہت خراب سوچ تھا ان میں. یہاں تک کہ عرب کا کلچر یہ تھا، عرب کی تہذیب یہ تھی، یہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں اور آپ لوگوں کو خوب معلوم ہوگا، آپ نے تقریروں میں، کتابوں میں، بعضوں میں پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب کے اندر لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. ایک صحابی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایمان لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان جب لے آئے اس کے بعد وہ آئے اور انہوں نے آ کر کے کہا، اے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو زمانے جاہلیت کا ایک واقعہ بتاتا ہوں، اپنے اس دور کا ایک قصہ سناتا ہوں جس دور میں میں جہالت میں زندگی گزار رہا تھا اور اسلام کے خلاف اور اسلام تک میں نہیں پہنچا تھا، ایمان نہیں لایا تھا. اس زمانے میں ہمارے گھر میں ایک واقعہ پیش آیا اور ایسا مہذب لوگ، ایسی تہذیب یافتہ قوم اپنے آپ کو کہلاتی تھی، وہ قوم جو اپنی بیٹی کو زندہ گاڑ دیتا تھا، اس کے دل میں ذرہ برابر بھی رحم نہیں ہوتا تھا اور کبھی اپنی بیٹی کے لیے اس کے دل میں محبت اور الفت نہیں تھی. وہ آ کر کے قوم میں اور سماج میں سینہ ٹھوک کر کے کہتا تھا کہ مجھے دیکھو کہ میں وہ آدمی ہوں کہ میں نے اپنی 5 بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیا ہے، 4 بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیا ہے، 3 بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیا ہے، 2 بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیا ہے. ایسے حالات میں، ایسے وقت میں وہ صحابی آ کر کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کہتے ہیں کہ مجھ سے زمانے جاہلیت میں ایک قصہ ہوا، ایک واقعہ ہوا تھا کہ جس زمانے میں ہمارے یہاں بیٹیوں کا پیدا ہونا عیب کی بات تھی. ہمارے سماج میں بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو لوگ لعن طعن کرتے تھے. اس لیے میرے گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی، میں سفر میں گیا ہوا تھا اور اس دور کا سفر ہوتا تھا ایسا، آج جیسے کار پہ بیٹھے اور 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں رانچی پہنچ گئے، ایسا زمانہ نہیں تھا. وہ تو پیدل لوگ سفر کرتے تھے یا گھوڑے پر، گدھے پر، اونٹ پر سفر ہوتا تھا. تو تھوڑا لمبا فاصلہ ہوتا تو مہینوں گزر جاتے تھے، کبھی سال بھر کے بعد لوگ سفر سے لوٹتے تھے. تو اس وقت اس نے بتایا کہ میں سفر پہ تھا اور میرے یہاں ایک بچی پیدا ہوئی اور میری بیوی نے اس کو سنبھال کر کے رکھا اور وہ بچی بڑی ہو گئی اور وہ بہت پیار کرنے لگی مجھ سے. میرے گھر میں اس سے بڑی رونق تھی، مجھے بھی دل میں ذرا اس سے محبت پیدا ہو گئی تھی. لیکن اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ یہ کیا میں کر رہا ہوں، میں سماج کے سامنے، سوسائٹی کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا کہ میں ایک لڑکی سے پیار کر رہا ہوں، ایک لڑکی سے محبت کر رہا ہوں، میرے گھر کی بچی سے محبت کر رہا ہوں، جبکہ ہمارے سماج میں، ہمارے کلچر میں، ہماری تہذیب میں یہ چیزیں عیب کی بات ہیں. تو اس نے کیا کیا، اپنی بیوی سے کہا کہ اس بچی کو نہلا دو اور اسے نئے کپڑے پہنا دو، اسے میں لے کر کے ذرا گھومنے جاؤں گا. اب اس کے دل میں یہ خیال تھا، اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے جب کہا، میری بیوی نے اسے تیار کر دیا اور تیار کر کے میں میدان کی طرف لے گیا اور وہاں میں جب گڈھا کھودتا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ بچی، پیاری بچی، اس گڈھے سے مٹی نکال کر کے اور باہر پھینکتی تھی. کبھی مٹی میرے چہرے پر چڑھ جاتی تھی، کبھی مٹی میرے چہرے پہ پڑ جاتی تھی، میری داڑھی میں اٹ جاتی تھی، تو وہ بچی اپنے ننھے ہاتھوں سے میرے چہرے سے مٹی صاف کرتی تھی. ایسا ہوتے ہوتے جب گڈھا تیار ہو گیا اور وہ بچی گڈھے میں تھی اور وہ چلا رہی تھی، چیخ رہی تھی، اور اسے میرا دل، میری آنکھ، سب کچھ اندھی ہو گئی تھی اور میرے دل میں ذرہ برابر بھی رحم نہیں تھا کہ میں نے اس بچی کو دھکا دیا، اس گڈھے کے اندر گرا دیا. وہ چیختی رہی، چلاتی رہی کہ ابا جان میرے ساتھ ایسا نہ کیجئے، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، میں آپ کے گھر میں نہیں رہوں گی، لیکن مجھے مت ماریے. مگر اس کی ایک صدا پر، ایک آواز پر
میں نے لبیک نہیں کہا، میں نے کان نہیں دھرا اور میں مٹی ڈالتا رہا یہاں تک کہ اس کی آواز اس مٹی میں دب کر رہ گئی۔ یہ واقعہ سننا تھا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دھاڑے مار کر رونے لگے، مجمع رونے لگا۔ یہ کیسے پتھر دل لوگ تھے جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسا کرتے تھے، لیکن آج سماج ذرا الٹا ہو گیا۔ آج بھی ہمارے گھروں میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ہم لوگ عیب سمجھتے ہیں، جبکہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی اور اس کو پڑھایا لکھایا، اچھا سنسکار سکھایا، اچھی سبھیتا، اچھا تہذیب سکھایا، علم دین سے آراستہ کیا، تو وہ اور پھر اس کا نکاح کر دیا، اس کا گھر بسا دیا، تو وہ گویا ایسا ہے کہ جیسے میں اور میری یہ انگلی، یہ دونوں جنت میں ایسے رہیں گے جیسے یہ انگلیاں ہیں، یعنی وہ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا، میرے پڑوس میں اس کا گھر ہوگا۔ جس نے 2 بیٹی کی پرورش کی اس کا بھی یہی حال ہوگا، جس نے 1 بیٹی کی پرورش کی اس کو بھی یہی انعام ملے گا۔ تو گویا اسلام نے بیٹیوں کی پرورش پر ایسے وقت میں ثواب کا اور ایسے وقت میں انعام کا وعدہ کیا جب قوم اور سماج اور سوسائٹی میں بیٹی کو زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں تھا۔ تو میری ماں اور بہنوں، اسلام وہ دین ہے، اسلام وہ راستہ ہے، اسلام وہ طریقہ ہے جو پوری انسانی سماج کو، تمام انسانوں کو صحیح راستہ، امن کا راستہ، شانتی کا راستہ، زندگی گزارنے کا راستہ جو صحیح ہے وہ بتاتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت شروع کی تو عورتوں کے سلسلے میں، لڑکیوں کے سلسلے میں آپ نے یہ باتیں بتائی۔ اور آپ کو بتا دوں کہ آپ کا بھی اسلام میں بڑا رول ہے۔ آپ نے اسلام کے لیے سب سے پہلے دولت کی قربانی کرنے والی عورت، سب سے پہلے اپنی جان لگانے والی عورت، سب سے پہلے اللہ کے راستے میں شہادت کا جام پینے والی عورت، ایسی عورتوں نے قربانی دی ہے۔ ان عورتوں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں اور پہلی بیوی ہیں۔ آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی اور اس کے بڑی حکمتیں تھی۔ کیوں 11 شادیاں کی، اس کی ایک الگ تفصیل ہے، اور آپ اس کو سمجھیں گے، پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس طریقے سے تمام انسانیت کے لیے، مردوں کے لیے رحمت اور رہبر بن کر تشریف لائے تھے، ویسے عورتوں کے لیے بھی رہبر بن کر تشریف لائے تھے۔ عورت کے بھی پیغمبر تھے وہ، عورت کے بھی نبی تھے وہ، اور ان کی تعلیمات اور ان کے بتائے ہوئے ہدایت پر عمل کرنا یہ عورتوں کے لیے بھی ضروری تھا۔ اور بہت سارے زندگی کے مسائل ایسے ہیں جو عورتوں سے متعلق ہیں، اور وہ عورتیں اپنے ان مسئلوں کو ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھ سکتی تھی۔ اس لیے اسلام کی تعلیم کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے، دین کے کام کو کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کی اور اللہ نے انہیں اجازت دی اتنی شادی کرنے کی۔ بہرحال سب سے پہلی بیوی آپ کی حضرت خدیجہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ عورت ہیں کہ جو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ آپ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں اپنا پورا مال رکھ دیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اتنی مالدار عورت تھی کہ مکے کے بڑے بڑے مالدار ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اور نکاح سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پیشکش کی کہ آپ میرا مال لے کر کے تجارت کے لیے جائیں ملک شام،
اور تجارت کا نفع لا کر کے حضور نے ان کو عطا کیا دیا۔ ایک موقع ایسا آیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے سے گزرے، اور قبیلہ سے گزر کر کے جب انہوں نے قبیلے کے لوگوں کی حالت دیکھی کہ خراب ہے، اور لوگ کپڑا، کسی کے بدن پر کپڑے نہیں ہیں، تن ڈھکنے کے لیے لوگوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں، کھانے کے لیے اناج نہیں ہے، غلہ نہیں ہے، رہنے کو صحیح مکان نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انسانیت کے بہت بڑے غمخوار تھے۔ آپ نے انسانوں کے دکھ اور درد میں جو آنسو بہائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل میں انسانیت کا ایسا درد تھا، ایسا غم تھا کہ آپ 63 سالہ زندگی انسانوں کے لیے رو کر کے گزار دیے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ قوم جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، ننگے بھوکے لوگ ہیں، ان کی مدد کی جائے تو ان کی ضرورتیں کیسے پوری کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو دنیاوی مال نہیں تھا، متاع نہیں تھا، اشرفی نہیں تھے، روپیہ پیسہ نہیں تھا، اناج نہیں تھا، غلہ نہیں تھا، چنانچہ آپ دکھے دلوں کے ساتھ گھر واپس آئے، اور گھر میں آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے تو حضرت خدیجہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ ہے؟ آپ اتنے دکھی کیوں ہیں؟ آپ کو اتنا دکھ کیوں پہنچا ہے؟ آپ کو اتنا درد کیوں ہو رہا ہے؟ آپ آخر کیا پریشانی ہے؟ کیوں پریشان ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ خدیجہ، میں قوم سے گزر کر کے آ رہا ہوں، میں قبیلے کو دیکھ کر کے آ رہا ہوں کہ وہ پھٹے حال لوگ ہیں، ان کے یہاں فاقے پر فاقے پڑ رہے ہیں، ان کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، کھانے کو اناج نہیں ہے، رہنے کو صحیح مکان نہیں ہے، تن ڈھکنے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ جس سے میں ان کی ان ضرورتوں کو پورا کر سکوں، اور ان ضرورتوں کو ان کی ضرورتوں کو پورا کر سکوں، انہیں کپڑا پہنا سکوں، انہیں کھانا کھلا سکوں، ان کے لیے رہنے کا انتظام کر سکوں۔ اس لیے میں دکھی ہوں، میں اس سوچ میں ہوں کہ کیسے ان کی مدد کروں اور کیسے ان کی ان پریشانیوں سے ان کو نجات دلاؤں۔ اتنے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو مالدار عورت تھی، ان کے پاس مال تھا، ان کے پاس سامان تھا۔ میری بہنوں، یہاں آ کر کے میں آپ سے ایک بات کہوں گا، اس کو بہت غور سے سنیے۔ آپ کے پاس بھی مال ہوتا ہے، الحمدللہ مسلمانوں کے گھر میں آج کے دور میں مرد سے زیادہ مالدار عورت ہے۔ عورت کے پاس زیور ہوتے ہیں، آپ کے پاس زیور ہونا اچھی بات ہے، آپ زیور رکھیے، لاکھوں کا 10 لاکھ کا زیور رکھیے، آپ کو اللہ اور توفیق دے، لیکن آپ اس کا حق ادا کرتے رہیے۔ سال میں آپ زکوٰۃ اس کا جوڑ کر کے نکالیے، اپنے ہسبینڈ کو، اپنے شوہر کو دیجئے کہ میرے زیور کا زکوٰۃ یہ ہوگا، اور اس زکوٰۃ کو آپ اللہ کے راستے میں لگا دیں۔ یہ اللہ کا حق ہے اس مال میں، اللہ کے بندوں کا، غریبوں کا اور محتاجوں کو اور مسکینوں کا حق ہے اس مال میں، وہ آپ زکوٰۃ ضرور نکالا کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ سے ہمیشہ صدقہ نکلتا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو صدقے کی بڑی تلقین کی ہے کہ آپ صدقہ ضرور دیا کریں۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ بیماریوں سے نجات دلاتا ہے۔ اس لیے حضرت خدیجہ کا کیریکٹر اور کردار دیکھیے۔ حضرت خدیجہ ہماری عورتوں کے لیے، ہماری ماں بہنوں کے لیے ایک رول ہیں، ایک رول ماڈل ہیں، ایک نمونہ ہیں، ان کو دیکھ کر کے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس مال نہیں ہے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ ایسا کر لیں، آپ اپنے فلاں فلاں لوگوں کو، قبیلہ قریش کے فلاں فلاں آدمی کو بلا لیجئے۔ جب وہ آ گئے تو حضرت خدیجہ نے کتنا مال نکالا، اتنا سونا اور چاندی کا سکہ نکالا کہ جیسے ہم لوگ اپنے گھر میں اگہن میں دھان ڈھیر کرتے ہیں کھلیان میں، اتنا ڈھیر کر دیا حضرت خدیجہ نے۔
لکھا ہے کتابوں میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف بیٹھے تو ڈھک گئے۔ حضرت خدیجہ نے اپنے قبیلہ کے لوگوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے لوگو تم سب گواہ رہنا کہ یہ مال میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا اور ان کو میں نے اجازت دے دی کہ یہ جہاں چاہے اس مال کو خرچ کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کو لے کر کے اس قبیلہ کے لوگوں کو جا کر کے تقسیم کر دیا، یعنی جو ننگے تھے، جن کے تن ڈھکنے کے لیے کپڑے نہیں تھے، ان کو کپڑا پہنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کے پاس کھانے کا انتظام نہیں تھا ان کو کھانا کھلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کے پاس رہنے کا انتظام نہیں تھا ان کو جھوپڑی بنا کر کے دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سب سے پہلے اسلام کے لیے جو مال لگانے والی تھی وہ عورت تھی، انہوں نے اتنا مال لگایا۔ آپ کا اسلام پر بڑا احسان ہے اور اسلام نے آپ پر بڑا احسان کیا ہے۔ اس لیے دین کا کام کرنا یہ صرف مردوں کا کام نہیں ہے، یہ عورتوں کا بھی کام ہے، بلکہ بعض جگہوں پر ہماری ماں بہنوں کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ اس کو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بہت سارے اعزازات سے نوازا ہے، بہت سارے انعامات آپ کو دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے لیے کیا کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان آئے تو روزہ رکھے، اور مالدار ہو تو زکوٰۃ دے، اور اگر استطاعت ہو اور اس کے ساتھ محرم ہو تو وہ بیت اللہ کا حج کرے۔ یہ 4 کام کرے ایک عورت، اور اپنے خاوند کی، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اور شوہر کے غائبانے میں اس کے مال کی اور اپنے آبرو کی حفاظت کرے، تو وہ جنت میں جس دروازہ سے چاہے داخل ہو جائے۔ جنت میں 8 دروازے ہیں، 8 دروازے میں سے جس سے مرضی ہوگی اس سے یہ عورت جنت میں چلی جائے گی۔ یہ انعام کس کو ملا ہے؟ یہ عورت کو ملا ہے۔ اس کو کمانے کی ذمہ داری نہیں دی گئی، اسلام نے عورت کو گھر کی ملکہ بنایا ہے، لیکن کچھ ذمہ داریاں اس پر ایسی ہیں جو مردوں پر نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کی گود اولین مکتب ہے، پہلا مدرسہ ہے، کہ ماں کی گود سے اگر بچوں کی تعلیم اور تربیت صحیح ہوئی اور ماں کی گود اگر درست ہوا، ماں دیندار ہوئی تو بچے دیندار ہوں گے، اور ماں بے دین ہوئی تو بچے بے دین ہوں گے۔ ماں کی دینداری کا اثر بچوں پر ہوتا ہے، ماں کی تربیت کا اثر بچوں پر ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے، اس گود میں جو بچے پرورش پا رہے ہیں ان کو دینی تعلیم اور دینی تربیت دینا اور دلانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ ہیں، تو ان سے کسی نے ان کی تعریف کر دی اور کہا کہ یہ تو بڑے اللہ والے بزرگ ہیں۔ تو ان کی والدہ سن رہی تھی، انہوں نے کہا کہ سنیے، اس میں اس کا کمال نہیں ہے، اس میں میرا کمال ہے۔ یاد رکھو کہ میں نے اپنے بچے کو جب بھی دودھ پلایا ہے تو باوضو دودھ پلایا ہے، بے وضو کبھی دودھ نہیں پلایا۔ تو یہ اس کا اثر تھا کہ اس کو اللہ نے وقت کا جلیل القدر ولی بنا دیا، اللہ والا بنا دیا۔ اس لیے آج ضرورت ہے کہ ہم دین کو اور دین کے کاموں کو مضبوطی سے پکڑیں گے۔ اپنی اولاد کو فرما بردار بنانا ہے، اپنی اولاد کو دیندار بنانا ہے، اپنی اولاد کو نیک بنانا ہے، اپنی اولاد کو صالح بنانا ہے، تو اس کی ذمہ داری ایک ماں کے اوپر آتی ہے۔ ماں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا رتبہ دیا ہے۔ ماں اپنے بچے کی صحیح تعلیم و تربیت کرے، اس کے لیے ماں کا دیندار ہونا ضروری ہے۔ اس لیے میری بہنوں، ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم دین کی طرف آئیں، اور اس دین کی طرف آئیں جو دین ہمارے لیے دنیا میں کامیابی کا راستہ کھولتا ہے اور آخرت میں کامیابی کا راستہ کھولتا ہے۔ یہ دین ہماری ضرورت،
ہماری اولاد کی ضرورت، ہمارے بچوں کی ضرورت، ہمارے معاشرے کی ضرورت، ہمارے سماج کی ضرورت ہے۔ اگر اس دین سے ہم پھر گئے اور یہ دین ہماری زندگی میں نہیں آیا اور دین ہمارے سماج میں نہیں آیا، یہ دین ہمارے بچوں میں نہیں آیا، تو کیا ہوگا کہ دنیا میں فساد برپا ہو جائے گا۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے، ہم اپنے ماحول کو، اپنے سماج کو، اپنی سوسائٹی کو دیکھیں کہ دنیا میں جو فتنہ برپا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے گھروں سے، ہمارے گھروں سے، ہماری ماں بہنوں کی زندگی سے دین نکل گیا ہے۔ ہم دین سے کوسوں دور ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے ماں باپ کو شکایت ہو جاتی ہے اپنے بچوں سے، بیٹوں کو شکایت ہو جاتی ہے اپنے ماں باپ سے، بہو کو شکایت ہوتی ہے اپنی ساس سے، ساس کو شکایت ہے اپنی بہو سے، بیٹی کو شکایت ہے اپنی ماں سے، ماں کو شکایت ہے اپنی بیٹی سے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ماحول میں دین نکل گیا ہے، اسلام نکل گیا ہے، حقوق سے ہم نابلد ہو گئے ہیں۔ اس لیے آج کے اس دور میں، آج کے اس زمانے میں، ہم جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ پاک کا بڑا احسان، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہم پر، آپ پر ہوا ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک بہت عظیم کام کے ذریعے سے متعارف کرایا ہے، ایک بہت عظیم کام سونپا ہے۔ ہمیں اللہ نے ایمان دیا، ہمیں اللہ نے اسلام دیا، ہمیں ایسا نبی دیا جو رحمت للعالمین ہے، ہمیں اللہ رب العزت نے وہ کتاب دی ہے جو تمام کتابوں میں سب سے اعلیٰ ہے، تمام کتابوں کا سردار ہے، تمام کلاموں کا سردار ہے، وہ قرآن مقدس ہے۔ ان چیزوں کو ہم اپنے سینے سے لگائیں، اپنے گلے سے لگائیں اور اپنی زندگی کو تبدیل کریں، اپنی زندگی کو بدلیں۔ کیسے ہماری زندگی بدلے گی؟ تو آپ سوچئے کہ ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کیسے زندگی گزارتی تھی، صحابیات کیسے زندگی گزارتی تھی، صحابہ کرام کے گھر میں جو کام ہوتا تھا وہ کیسے زندگی گزارتے تھے۔ ان کی زندگی کو اپنانا ہے، ان کی زندگی کو بنانا ہے، اور پھر یہ زندگی، جو زندگی اللہ پسند کرتا ہے، اس زندگی پر آ کر کے دوسروں کو اس کی ترغیب دینا ہے۔ گھر میں دینداری کا ماحول بنانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہم کو تعلیم کا حلقہ قائم کرنا ہے۔ تعلیم کا حلقہ کیسے قائم ہوگا؟ ہم میں الحمدللہ اب پہلے زمانے کی بنسبت آج کے دور میں تعلیم کا اور پڑھنے لکھنے کا ایک ماحول ہوا ہے۔ ہر گھر میں بیٹیاں، بہویں پڑھی لکھی آ رہی ہیں، اردو پڑھی ہو، ہندی پڑھی ہو، ان کو ان کتابوں کو ہندی میں فضائل اعمال ہیں وہ ہندی میں بھی مل جاتی ہے، اردو میں بھی مل جاتی ہے۔ جو جیسا پڑھنا جانتا ہے اس کتاب کو پڑھا جائے، اس کو غور کیا جائے، اس کو سنا جائے اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کی جائے۔ ایسے ہی دعاؤں کا اہتمام، ہم ہر حال میں دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ایک ایک دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی ہے، یہ دعا بہت قیمتی ہے۔ ایک ایک چیز پر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے آقا نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دعائیں سکھائی، اس دعا میں کتنی برکت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو چاروں طرف سے دعا کے ذریعے سے محفوظ کر دیا ہے۔ دعا وہ ہتھیار ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے اور جڑ ہے، اور دعا ہی عبادت ہے۔ ان دعاؤں کے ذریعے سے انسان بلاؤں سے محفوظ ہوتا ہے اور پریشانیوں سے محفوظ ہوتا ہے اور تمام چیزوں سے محفوظ مامون ہو جاتا ہے۔ صبح کی دعا، شام کی دعا، یہ ان دعاؤں کا بھی ہم اہتمام کریں گے۔ جب ان دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو اللہ کی رحمتیں اتریں گی، اللہ کی مدد آئے گی ہماری زندگی میں اور ہمارے سماج میں۔ جب رحمتیں آئیں گی تو خوشگواری آئے گی، اچھائی آئے گی، بیماریوں سے نجات ملے گی،
اللہ ہم سے راضی ہوگا، اور جب اللہ کی رضا کا پروانہ ملے گا تو ہماری دنیا کی زندگی بھی بہت حسین ہو جائے گی، مزیدار ہو جائے گی۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے، من عمل صالحا من ذکر و انثی، وہ مرد ہو کہ عورت، اور وعمل صالحا، اور اس نے نیک عمل کر لیا، تو نیک عمل کرنے کے بعد جو ایمان لائے، ایمان والے مرد ہوں کہ عورت، وہ نیک عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم ان کو مزیدار زندگی عطا کریں گے۔ وہ ایسی مزیدار زندگی ہوگی کہ جہاں واویلا نہیں ہوگا، شور نہیں ہوگا، کم چیزوں پر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اس لیے میری ماں بہنوں، ہمیں چاہیے کہ ہم دین کی طرف آئیں اور صحابہ کرام، صحابیات کی زندگی کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، غور کریں، اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا انعام دیا ہے۔ آپ نے ہر زمانے میں، عورتوں نے ہر دور میں دین کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ ایک واقعہ آپ کو بتاؤں اور اس کے بعد میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک عورت ہے جس کا نام ہے حضرت سمیہ۔ آپ لوگوں کو بھی معلوم ہوگا، آپ لوگ بھی پڑھے ہوں گے۔ حضرت سمیہ ایک خاتون ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس زمانے میں ایمان لائی جب ابتدائی دور تھا، اسلام کا پہل دور تھا۔ حضرت سمیہ کے شوہر تھے حضرت یاسر، اور حضرت یاسر اور سمیہ کے ایک لڑکے کا نام تھا حضرت عمار۔ یہ تینوں ایمان لے آئے۔ حضرت سمیہ بوڑھی عورت تھی، ایمان لے آئی، اور ایمان لانے کی وجہ سے آپ کو مکہ کے لوگوں نے بہت ستایا، مارا پیٹا، یہاں تک کہ ایک موقع پر ابو جہل یہ کرتا تھا کہ ان کو باندھ دیتا تھا اور باندھ کے پٹائی کرتا تھا۔ حضرت سمیہ نے ایک مرتبہ ایسا جملہ کہا جس کو اردو کے شاعر نے کہا کہ تجھ سے امید کرم ہوگی جسے ہوگی، مجھے تو دیکھنا یہ ہے کہ تو ظالم کہاں تک ہے۔ چنانچہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سمیہ کے پاس جاتے، انہیں صبر کی تلقین کرتے، اور اس صبر اور استقامت کے ساتھ بوڑھی خاتون ایمان کی وجہ سے ڈٹی رہی۔ وہ ابو جہل کہتا تھا کہ تم ایمان سے پھر جاؤ، اسلام سے پھر جاؤ، کافر ہو جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دو، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں مر سکتی ہوں، کٹ سکتی ہوں، لیکن ایمان ایسی چیز ہے جس سے میں اپنے آپ کو دور نہیں کر سکتی۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے آپ کے اوپر برچھے سے وار کر کے اور آپ کو شہید کر دیا۔ کہیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بہت دکھ کی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسلام کے لیے، دین کے لیے، ایمان کے لیے سب سے پہلے جس نے اپنا خون بہایا وہ عورت تھی، آپ کی برادری کی عورت تھی، حضرت خدیجہ، حضرت سمیہ بوڑھی عورت تھی، اس نے اپنی جان کو ایمان کے لیے قربان کر دیا، اسلام کے لیے قربان کر دیا، اور سب سے پہلا خون اسلام کے لیے جو ٹپکا وہ عورت کا خون تھا۔ تو آج بھی آپ ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، اس لیے آپ کھڑے ہوئیے اور اپنے آپ کو بدلیے، اپنے آپ کو دین کی طرف لائیے۔ دین کی دعوت یہ آپ کا مشن ہو۔ آپ اپنے میں، اپنے رشتہ داروں میں جائیں، اپنی سہیلیوں میں بیٹھیں، اپنے ملنے جلنے والوں میں بیٹھیں، ان کو نماز کی، دین کی، ایمان کی اور اسلام کی بات سکھائیں اور بتائیں۔ انشاءاللہ آپ کا ایمان بڑھے گا، سامنے والے کو بھی ہدایت ملے گی، بلکہ اپنے آس پاس میں، پڑوس میں اگر غیر مسلم لوگ ہیں تو ان کو بھی کبھی توحید کی بات، رسالت کی بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایسے واقعات چھوٹی چھوٹی کتابوں میں لکھے ہیں، ان واقعات کو یاد کر کے بتانے کی ضرورت ہے تاکہ ایک نئے انقلاب آئے۔ اللہ سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو اور پوری امت کو، پوری انسانیت کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ میں سے
اپنے ہماری جماعت کی جو بہنیں ہیں یہ تشکیل کر لیں گی اور نام لکھ کر کے اور مسجد میں اپنی جماعت کے پاس بھیج دیں گی. آپ لوگ نام لکھا لیں، مقامی بہنیں جتنی ہیں، میری ماں بہنیں، آپ لوگ بھی ارادہ کر لیں کہ جیسے ہمارے یہاں بہنیں باہر سے آ کر کے دین کی نسبت پر آپ کے یہاں آئی ہیں اور دین کی باتیں ہو رہی ہے، بڑا نفع ہوتا ہے. آپ بھی دوسری جگہ جا کر کے خود بھی سیکھیں گے، دوسروں کو بھی سکھائیں گے، ایک ماحول بنے گا. اس کے لیے آپ لوگ بھی تیاری کر لیں. اپنے گھر میں اپنے محرم رشتہ دار کو، بیٹے کو، اپنے شوہر کو، سگا بھائی ہے تو اس کو تیار کر کے آپ بھی اللہ کے راستے میں 3 دن کے لیے، اور جن کا 3 دن لگ چکا ہے وہ 10 دن کے لیے، یہ اس کے لیے تیاری کریں. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم انت السلام ومنک السلام، حینا ربنا بالسلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا، سہولت کا معاملہ فرما. اے اللہ یہاں بیٹھنے کو قبول فرما. جتنے لوگ بیٹھے ہیں، میری ماں بہنیں ہیں، بھائی ہیں، اے اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما. جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، سب پر عمل کی توفیق عطا فرما. کہنے سننے میں جو غلطی کوتاہی ہوئی اسے معاف فرما. اے پروردگار عالم، رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا، سہولت کا معاملہ فرما. اے اللہ، اے اللہ، اے احکم الحاکمین، اے ارحم الراحمین، رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا معاملہ فرما. آنے والی جماعت کو اے اللہ شرف قبولیت سے نواز دے. لوگوں کے اندر اخلاص للہیت پیدا فرما. ہماری ماں بہنوں کو نیک اور صالحہ اور دیندار بنا. اے اللہ ہمیں بھی قبول فرما. ہماری بہنوں کو قبول فرما، عورتوں کو قبول فرما، مردوں کو قبول فرما. اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگاری عطا فرما. اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا یا ہماری دعاؤں کے مستحق ہیں، ان سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.